بولتے ہوئے آج بادشاہ کا بھی وہی لباس ہے، امیر کا بھی وہی لباس ہے، غریب کا بھی وہی لباس ہے، اور ایک ہی زبان ہے، ایک ہی زبان سے ترانہ آلاپ رہے ہیں، اور خدا کی رحمتوں اور کرم کے دن ہیں۔ تو ان مبارک لمحات کے اندر یہ تو حجاج اکرام کے لیے، اس کے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ سارے کے سارے جو 10 دن ہیں یہ اللہ کے ذکر کے دن ہیں، ذی الحجہ کے، اور بالخصوص ان دنوں کے اندر عبادت کرنا، ریاضت کرنا، روزہ رکھنا، اللہ کے قرب کی طرف متوجہ ہونا۔ آپ اور ہم سب خوش قسمت ہیں کہ خداوند قدوس نے ہمیں اللہ کے اس گھر نیو مدینہ مسجد کے اندر آج یوم حج کو جمع ہو کر اللہ کے اجتماعی ذکر کی سعادت اور توفیق عطا فرمائی۔ حج بیت اللہ اور مناسک حج یہ حرم پاک کی خصوصیت ہے، اور حرم کے اندر اور اس کے گرد و نواح کے اندر جس طرح کے مینا ہے، عرفات ہے، مزدلفہ ہے، رمی جمرات ہے، حلق ہے، قربانی وغیرہ، پھر طواف اور سعی، یہ سارے جو مناسک حج ہیں یہ تو حرم کی خصوصیت ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ روئے زمین کے اوپر جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی مسجدیں ہیں، ان تمام مساجد کو یہ خانہ کعبہ کی برانچیں ہیں۔ تو آپ سمجھ لیں کہ اگر حرم کے اندر اس وقت ذکر ہو رہا ہے تو اللہ کی گھر جس مسجد کے اندر بھی اہل ایمان عبادت کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، صداق بلند کر رہے ہیں، ان کا کنیکشن، ان کا تعلق، ان کی نسبت حرم کے ساتھ براہ راست ملی ہوئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے لمحات بار بار نصیب فرمائے۔ تلبیہ پڑھنا، یہ حجاج اکرام کی بلند آواز سے تلبیہ پڑھنا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور اس کی حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نے بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ جب بندہ لبیک احرام باندھنے کے بعد مناسک حج کے دوران لبیک اللہم لبیک کی صدا بلند کر رہا ہوتا ہے تو وہ دنیا کے تمام سوچوں سے، دنیا کی تمام فکروں سے بے فکر ہو کر، دنیا کے تمام فکروں سے کٹ کر وہ ایک ہی آواز، اپنے دل کی آواز کو اپنی زبان پر لا کر کہتا ہے کہ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تو وحدہ لا شریک ہے، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ ان الحمد والنعمت، بے شک تمام روئے زمین کی تعریفیں اور تمام تعریفیں اور والنعمت اور تمام انعامات لکا تیرے لیے ہیں، لکا والملک اور تمام کائنات کی بادشاہی، تمام کائنات کے ملک، تمام کائنات کا اختیار، یہ سب تیرے اختیار میں ہے، اور میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ جب بندہ اللہ کی کے محبت میں گم ہو کر یہ تلبیہ پڑھتا ہے تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تلبیہ پڑھنے والے حجاج کے ارد گرد جب وہ تلبیہ پڑھتا ہے تو جتنی زمین کے پتھر ہوتے ہیں وہ بھی تلبیہ پڑھتے ہیں، جو زمین کے ذرات ہیں وہ بھی تلبیہ پڑھتے ہیں، جو شجر و حجر ہیں وہ بھی تلبیہ پڑھتے ہیں، اور زمین سے لے کر ساتوں آسمانوں اور جنت تک روئے اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں جتنے فرشتے ہیں وہ بھی تلبیہ پڑھتے ہیں۔ تو ایک ہی ترانہ ہر ایک کی زبان پر ہوتا ہے، تو یہ خداوند قدوس کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تلبیہ شروع کرتے جب آپ نے فرمایا تو آپ اس وقت اونٹنی پر سوار تھے، اور اونٹنی پر سوار ہو کر آپ قبلے کی طرف رخ کیا۔ رخ کرنے کے بعد آپ نے تلبیہ پڑھتے ہوئے مناسک حج کا آغاز کر کے مینا کی طرف جب آپ روانہ ہوئے تو اس خوبصورت منظر کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس انداز سے بیان فرماتے ہیں کہ پھر جبریل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام حضور فرماتے ہیں کہ میرے پاس حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل آئے، اور جبریل نے آ کر بلند آواز سے تلبیہ پڑھا، جبریل نے آ کر بلند آواز سے تلبیہ پڑھا، اور تلبیہ پڑھنے کے بعد
جبریل نے مجھ سے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ خود بھی تلبیہ پڑھیں اور آپ کے ساتھ یہ جتنے بھی حجاج ہیں آپ کے ساتھی صحابہ اکرام ان سب سے فرمائیں کہ یہ بھی بلند آواز سے تلبیہ پڑھیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ حج کے دوران بلند آواز سے تلبیہ پڑھنا یہ شعار حج میں سے ہے، یہ حج کی نشانیوں میں سے ہے، یہ شعار حج میں سے ہے۔ تو پھر سرکار فرماتے ہیں کہ پھر مجھ سے جبریل نے کہا کہ آپ اپنے صحابہ سے بھی کہیں کہ بلند آواز سے تلبیہ پڑھیں۔ تو اس حدیث کی روشنی میں علماء اور محدثین نے لکھا کہ ان دنوں میں بلند آواز سے ذکر کرنا یہ خداوند قدوس اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ کا حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ان دنوں میں بلند آواز سے تکبیرات کو پڑھنا اور بالخصوص 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ بلند آواز سے تکبیرات تشریق پڑھنا یہ واجب ہیں، اور 3 دفعہ اس کو پڑھنا یہ سنت ہیں۔ اس لیے ان دنوں میں ان تکبیرات کو نہ بھولا جائے اور پابندی کے ساتھ ان کو ادا کیا جائے۔ پھر ایک روایت کے مطابق حضرت سعد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تلبیہ کا مقام بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان تلبیہ پڑھتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو اس کے دائیں بائیں مشرق مغرب تک ہر پتھر ہر درخت اور زمین کے ذرات بھی اس کے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہیں۔ اور اس حدیث کو امام ترمذی نے نقل فرمایا ہے اور امام ابن ماجہ نے بھی اس حدیث کو نقل فرمایا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ذرا سوچئے کہ اس وقت کا کیا عالم ہوگا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام بلند آواز سے لبیک کی صدا بلند کی، 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کی مخلوق نے ان کے ساتھ جب تلبیہ کی آواز کو بلند کیا تو اس وقت خدا کی رحمت اور کرم کا کیا منظر ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ ان دنوں کے اندر خدا کا ذکر کرنا یہ بندہ مومن کے لیے جو ہے وہ اس کے اللہ کے انعام اور اللہ تعالیٰ کے کرم اور اس کی رحمت اور اس کی بخشش کی علامات میں سے ہے۔ اور اس سے جو ہے وہ پھر ان دنوں کے اندر جو غیر حجاج ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا کریں، ادھر حجاج تو تلبیہ پڑھتے ہیں اور مناسک حج ادا کے دوران، پھر اس کے بعد جو غیر حجاج ہیں یعنی جو حج نہیں کرتے دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی موجود ہیں، وہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک اپنی زبان کو تکبیرات سے تر رکھیں اور تکبیرات کو پڑھتے رہیں۔ اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے اس کی بہت بڑی برکت بیان فرمائی کہ جس طرح تلبیہ پڑھنے کا ثواب حجاج کو ملتا ہے، غیر حجاج کو ان دنوں کے اندر تکبیرات و تشریق پڑھنے کا اللہ اس طرح ثواب عطا فرمائے۔ کیوں کہ جو لوگ وہاں پہنچ گئے ان کو تو حرم بھی نصیب ہو گیا، زیارت بھی نصیب ہو گئی، حج بھی نصیب ہو گیا، سعادت بھی نصیب ہو گئی، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم دیکھیں کہ ادھر تلبیہ پڑھا جا رہا ہے اور ادھر تکبیرات پڑھی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے ادھر حجاج اکرام میدان عرفات میں جمع ہو کر اجتماعی طور پر حج ادا کر رہے ہیں، ادھر روئے زمین پر مسلمان اپنی اپنی مساجد میں جمع ہو کر نماز عید کا اجتماع ادا کر رہے ہیں، اجتماعی طور پر عید کی نماز بھی ادا کر رہے ہیں۔ تو ادھر حج کا اجر بیان کر دیا، ادھر عید کی بخشش کا اعلان کر دیا، ادھر ایام جو ہے وہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی جو ہے وہ ایام کی فضیلت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ اس لیے ان دنوں کے اندر ان لمحات کے اندر خدا کا ذکر کرنا اور پھر اللہ رب العالمین کو جو ہے وہ کو یاد کرنا اور قربانی کرنا اور قربانی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا اور قربانی کے جانور کے لیے اس کے جو ہے وہ چند شرائط قربانی کے فضائل اور اس کا نصاب میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دیا تھا۔ اب وہ لوگ جو اپنے اپنے جانور خرید چکے ہیں ان کو چاہیے کہ جب تک وہ ان جانوروں کو قربان کرتے ان کی اچھے انداز سے خدمت کریں، ان کا پورا خیال رکھیں، کیونکہ وہ جانور ہے جو انسان اپنے ہاتھوں سے اللہ کے راستے میں قربان کر کے اپنی آخرت کی سواری اپنی طرف سے روانہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے بھی کچھ آداب ہمارے فقہاء اور محدثین نے لکھا ہے کہ فرمایا کہ جب بھی قربانی کے جانور کو جو ہے وہ اس کی خدمت کی جائے تو حضور اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کے سامنے جو ہے وہ آلات کو جو ذبح کے جو آلات ہیں وہ قربانی کے جانور کے سامنے نہ لہرائے جائیں، اس کو نہ دکھائے جائیں، تاکہ جو ہے وہ اس کو اس سے جو ہے وہ
اس سے منع کیا گیا ہے۔ پھر اس فرمایا کہ عید کی نماز سے پہلے قربانی، اگر کسی نے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے قربانی ادا کی تو اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی، صدقہ ہوگا۔ یہ سوال مجھ سے پوچھا گیا بہت سارے ساتھیوں نے کہ جو لوگ مثلا باہر ممالک کے اندر رہتے ہیں، جیسے ہم یہاں رہتے ہیں، تو پاکستان میں جو ہماری قربانی ہو رہی ہے تو ہم نے تو ابھی یہاں پر عید کی نماز ادا نہیں کی ہے، تو وہاں پر قربانی کیسے ہوگی؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ عید کا دن ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ یہاں سے پاکستان میں اپنی قربانیاں کرتے ہیں تو وہ وہاں پر جو بندہ آپ کی طرف سے قربانی کرے گا وہ آپ کی قربانی کا وکیل ہے۔ وہ آپ کی قربانی کا کیا ہے؟ آپ نے اپنا وکیل مقرر کیا کہ میری طرف سے آپ نے قربانی کرنی ہے، تو وہ جس ملک میں آپ کی قربانی ہوگی تو اس ملک میں جو آپ کا وکیل جو آپ کی طرف سے قربانی کرے گا اس کا عید پڑھنا ضروری ہے، اور وہ وہاں سے عید پڑھنے کے بعد آپ کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر اسی طریقے سے یہ پوچھا گیا کہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو مثلا کہتے ہیں کہ میں نے قربانی جی نبی علیہ السلام کے نام سے کر لی، یا میں نے قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے کر لی، یا میں نے قربانی پانچ تن پاک کے نام سے کر دی، یا میں نے قربانی جو ہے وہ اپنے والدین یا جو فوت شدگان ہیں ان کے ایصال ثواب کے لیے قربانی کر دی۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے، قربانی ان کی اپنے مرحومین کی طرف سے اور اکابرین کی طرف سے اور انبیاء اکرام کی طرف سے کی جا سکتی ہے، لیکن اس سے جو بندہ قربانی کرنے والا اگر یہ کہے کہ میں نے فرض کیا، بندہ کہتے کہ میں نے جی اس دفعہ قربانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کی ہے، تو وہ قربانی تو ہو گئی لیکن اس کے اپنے جو ذمہ قربانی تھی وہ ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے فرمایا کہ جس پر قربانی واجب ہے سب سے پہلے اس نے اپنی طرف سے قربانی کرنی ہے، اور اپنی طرف سے قربانی کرنے کے بعد پھر وہ جو ہے وہ مثلا ایک جانور ایک بندے نے لیا، 7 حصے اس جانور میں ہوتے ہیں، تو اس میں ایک حصہ وہ سب سے پہلے اپنا ڈالے، پھر اس کے بعد وہ چاہے تو اپنے پیارے آقا علیہ السلام کے نام سے حصہ ڈال سکتا ہے، اس کے علاوہ پانچ پاک کے نام سے حصہ ڈال سکتا ہے، اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے نام سے حصہ ڈال سکتا ہے، اپنے بچوں کے عقیقے کی نیت کر کے اس کے اندر حصہ ڈال سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ بندہ خود قربانی نہ کرے اور کہے کہ میں نے اپنے والدین کی طرف سے قربانی کر دی ان کے ایصال ثواب کے لیے، تو اس سے قربانی کرنے جس پر قربانی واجب ہے اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ مسئلہ سمجھنا ضروری ہے کہ جو صاحب نصاب جس پر قربانی واجب ہے سب سے پہلے اپنی قربانی کرے، اس کے بعد پھر وہ ایصال ثواب کی نیت سے انبیاء اکرام کے نام سے، اولیاء کاملین کے نام سے اور اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے قربانی کر سکتا ہے، لیکن پہلے اپنے ذمہ قربانی جو ہے وہ اس کو ادا کرنا ضروری اور لازمی ہے۔ عید کی نماز سے پہلے اگر کسی نے قربانی کی تو حدیث میں آیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے صدقہ کیا ہے، اس کی طرف سے قربانی ادا نہیں ہوگی۔ پھر اسی طرح فرمایا کہ اگر کسی نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی تو پھر فرمایا کہ اسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اسے چاہیے کہ وہ دوسرا جانور قربان کرے، کیونکہ اس کی طرف سے قربانی ادا نہیں ہوئی۔ مثلا ایک شہر ہے، شہر کے اندر بہت ساری مساجد ہیں، اور ان مساجد میں جو ہے وہ جہاں سب سے پہلے عید کی نماز ادا ہو گئی اسی شہر کے اندر مثلا ایک عید کی نماز 6 بجے ادا ہو جاتی ہے، دوسری 7 بجے ہوتی ہے، 8 بجے ہوتی ہے، 9 بجے ہوتی ہے، تو پہلی عید کی نماز ادا ہونے کے بعد جو بندہ قربانی کرنا چاہے تو وہ قربانی کر سکتا ہے، اور قربانی کرنے والے کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے عید کی نماز ادا کرے۔ حدیث پاک کے اندر آتا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص جو ہے وہ قربانی کی وسعت ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے حدیث پاک کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من وجد ساعتا فلم یذبح فلا یقربن مصلانا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص وسعت ہونے کے باوجود، استطاعت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا تو اسے چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ تو یہ اتنی بڑی اس کی تاکید کی گئی ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ قربانی کرنے والے کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے عید کی نماز ادا کرے اور اس کے بعد قربانی کرے۔ پھر اسی طریقے سے عید کی نماز کے لیے جب روانہ ہوں تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ایک راستے سے تکبیرات کو پڑھتے ہوئے آئیں
اور عید کی نماز پڑھنے کے بعد دوسرے راستے سے جائیں تو وہ تکبیرات کو پڑھتے ہوئے جائیں. اس سے راستے اور وہاں کی فضا اور وہاں کے ذرات اور زمین کے ذرات اس کے ساتھ اللہ کی تسبیح میں اور اللہ کی تکبیر کے اندر اور تکبیرات کے اندر شامل ہوں گے، اور اس کے نامہ اعمال کے اندر اس کی گواہی آئے گی. فرمایا کہ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اللہ کے نام سے ذبح کرنا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، اور پھر نیت کرنی ہے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتي ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. کہ قربانی کے جانور کو پھر یہ نیت کرنے کے بعد پھر کہے کہ اللہ کے لیے یہ قربانی کرتا ہوں اپنی طرف سے، اللہ یا اپنے احباب کی جانب سے، اللہ تعالیٰ اس قربانی کو میرے حق میں قبول و منظور فرما. پھر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہوئے جو ہے وہ جانور کو کیا کر دے، ذبح کرے. ذبح کرنے کے آداب بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذبح کے آلات کو جانور کے سامنے لہرانا یا ان کے سامنے تیز کرنا یہ مکروہ ہے، اس سے بچنا چاہیے. اور فرمایا کہ ذبح کرنے سے پہلے ذبح کے جو آلات ہیں، چھری وغیرہ ہیں، اس کو اچھی طرح سے تیز کر لیں. کند نہ ہو، وہ کھنڈی چھری نہ ہو، وہ ایسی نہ ہو کہ جس کے گلے میں کاٹتے ہوئے جانور کو تکلیف ہو. فرمایا کہ چھری پہلے سے تیز ہو اور اس کے ساتھ ذبح کرے تاکہ اس کو زیادہ زور نہ لگانا پڑے. فرمایا کہ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح کرنے سے پرہیز کیا جائے تاکہ جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ دوسرے جانوروں کو دیکھنے میں تکلیف ہوتی ہے. پھر فرمایا گیا کہ جب جانور کو ذبح کرے تو ذبح کرتے وقت چھری کی سب سے پہلے جب جانور کے حلق پر چھری پھیرے تو اس کے لیے 4 رگوں کا کٹنا ضروری ہوتا ہے. 4 میں ایک مین رگ ہے اور اس کے ساتھ 3 رگیں ہیں اور چوتھی رگ ہے. اور پھر فرمایا کہ 4 رگوں کے علاوہ چھری کی نوک سے حلق کے اندر جو ایک حرام مغز کی نالی ہوتی ہے اس کے اندر ایک کانٹا سا بنا ہوتا ہے، اس کو کاٹ دے تاکہ اس سے جانور کی شرج جو ہوتی ہے وہ کٹ جاتی ہے. تو 4 رگوں کا کٹنا ضروری ہوتا ہے. فرمایا کہ ذبح کے دوران بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جانور کو ذبح کرتے ہی فوراً اس کے سینے کے اندر وہ چھری وغیرہ مار کے اس کے دل سے خون نکال دیتے ہیں کہ جلدی جلدی اس کا خون نکلے. فرمایا نہیں، جانوروں کی 4 رگیں کاٹنے کے بعد پھر اس کو چھوڑ دیں زمین پر، پھر اس کو ٹھنڈا ہونے دیں. جب وہ ٹھنڈا ہو تو پھر اس کی کھال اتاریں، پھر اس کے گوشت کا جو وہ کریں. فرمایا کہ ذبح کرتے وقت جانور کی گردن کو مروڑنے سے جو ہے وہ پرہیز کیا جائے. بالکل سیدھے اس کی قبلے کی طرف رخ کر کے، اس کی گردن کو قبلے کی طرف کر کے، اس کے سر کو پکڑ کے تو اس کو جو ہے وہ ذبح کیا جائے، اس کی گردن کو مروڑا نہ جائے. جانور کی روح نکلنے اور ٹھنڈا ہونے تک اس کی کھال کو نہ اتارا جائے، اس سے منع کیا گیا ہے. یہ سارے آداب بیان فرمائے. پھر رات کے وقت کوشش کرے کہ جانور کو ذبح نہ کرے رات کے وقت. ہاں البتہ اگر کسی نے جانور ذبح کر دیا تو پھر اس کو کھال وغیرہ نکالتے ہوئے گوشت بناتے ہوئے رات پڑ گئی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر کسی نے ان 2 دنوں کے اندر رات کے یعنی 10 ذی الحجہ کو اور 11 ذی الحجہ کو جو ہے وہ اگر مثلاً بعض جہاں اجتماعی قربانی ہوتی ہے تو جانور لوگ ذبح کر دیتے ہیں تو لیٹ نائٹ تک اس کی کھال وغیرہ اتارتے رہتے ہیں، گوشت بناتے رہتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بنا سکتے ہیں. پھر جو ہے وہ بڑے جانور کے اندر جو ہے وہ اونٹ کے علاوہ دوسرے جانوروں کو کھڑے کر کے ذبح کرنا منع کیا گیا ہے. تو اونٹ کے لیے حکم ہے کہ اس کو کھڑا کیا جائے، اس کا ایک پاؤں باندھ دیا جائے اور پہلے اس کو نہر کرنا کہتے ہیں کہ پہلے اس کو سینے میں نیزہ لگایا جاتا ہے، پھر وہ زمین پر گرتا ہے. جب وہ زمین پر گرتا ہے تو پھر اس کی گردن کو 3 جگہ سے ذبح کیا جاتا ہے. تو اونٹ کے علاوہ باقی کسی بھی جانور کو جب ذبح کیا جائے تو اسے زمین پر لٹایا جائے، اس کے کھور وغیرہ باندھ لیے جائیں تاکہ جو ہے وہ اس کو ذبح کرنے کے اندر آسانی ہو. پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ قربانی کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کا یہ معمول ہوتا تھا کہ حضور علیہ السلام ہمیشہ 2 قربانیاں ادا کیا کرتے تھے. ایک قربانی آپ اپنی طرف سے دیتے تھے
اور ایک قربانی آپ اپنی امت کی طرف سے دیا کرتے ہیں۔ اب دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اپنی امت کی طرف سے بھی قربانی ادا کی ہے۔ اس لیے علماء اور محدثین کہتے ہیں کہ جو بندہ صاحب استطاعت ہو، جس کو خدا نے توفیق دی ہو، تو وہ اپنی قربانی کے ساتھ نبی علیہ السلام کی قربانی، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی قربانی، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے نام کی قربانی، اور اپنے والدین عزیز و اقارب اور انبیاء اکرام اور اولیاء کاملین اور پنج تن پاک کے نام کی اگر قربانی کرنا چاہے تو یہ بہت ہی خوبصورت عمل ہے۔ اور بعض محدثین نے لکھا کہ وہ جانور خوش قسمت ہے کہ مثلا ایک 7 حصے کا جانور ہے تو اس میں قربانی کرنے والی اپنی قربانی کے ساتھ پیارے آقا علیہ السلام یا اولیاء کاملین یا انبیاء اکرام یا اولیاء یا اللہ پاکان امت میں سے کسی کے نام کی قربانی دے دیتا ہے تو ان کی برکت سے اس قربانی کی مقبولیت میں کوئی شک نہیں ہوتا، اس سے بندے کو شرح صدر ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے جانور میں سے جیسے گائے ہے، اونٹ ہے، بیل ہے، بھینس ہے، اس طرح کے جو بڑے جانور ہیں ان میں سے 7 حصے ایک جانور میں سے زیادہ سے زیادہ 7 آدمی ایک قربانی کر سکتے ہیں، یہ امت کی آسانی کے لیے کیا ہے۔ لیکن سرکار جس کو توفیق ہو، اگر کوئی بندہ چاہے کہ پوری گائے ایک بندہ اپنی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے 63 اونٹ ذبح کیے۔ کتنے؟ 63 اونٹ اپنے ہاتھوں سے نہار کیے، 63 اونٹ۔ اور پھر اس حدیث کی شرح کے اندر محدثین اور مفسرین نے لکھا کہ اس میں حکمت کیا تھی۔ فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال تھی، تو حضور نے اپنی ہر سال کی ایک قربانی دی ہے، اور نہ صرف ایک حصہ ڈالا بلکہ ہر سال کا ایک اونٹ قربانی کی ہے۔ تو جس کو خدا توفیق دے، اگر کوئی بندہ چاہے کہ پوری گائے اپنی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو یہ نور علی نور ہے۔ اگر کوئی مثلا بندہ چاہے کہ جو ہے وہ مثلا 2 بندے یا 3 بندے مل کر کہیں گے ہم پوری گائے کر لیتے ہیں، 3 بندے ہیں تو اس پوری گائے کی قربانی کر کے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیں گے، قربانی ہو جائے گی۔ لیکن آپشن یہ ہے، اس کے اندر آسانی یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ 7 بندے قربانی کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جانور کی عمریں بتائی گئی ہیں۔ جانور کی عمروں میں سے اونٹ کی عمر 5 سال ہونی چاہیے، 5 سال سے کم اگر ہوگا تو قربانی نہیں ہوگی۔ گائے یا بیل یا اس طرح کا کوئی بھی بڑا جانور جو ان کی جو وہ عمر 2 سال سے کم اگر ہوگا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، 2 سال سے اوپر ہوگا تو قربانی ہوگی۔ اس طرح بکری ہے، مینڈا ہے یا شیپ ہے تو اس کی عمر 1 سال ہونی چاہیے۔ اور دمبے کے لیے یا بھیڑ کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں گنجائش دی۔ حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی بھیڑ کا بچہ، دمبا یا مینڈا 6 ماہ کا ہو اور دیکھنے میں وہ 1 سال کا لگتا ہو تو اس کی طرف وہ بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ قربانی کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ قربانی کے دن قربانی کے جانور سے بڑھ کر جو ہے وہ کوئی ایسی نیکی اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب نہیں ہوتی جتنے قربانی کے جانور کا خون بہانا اللہ کو محبوب ہوتا ہے۔ پھر جو لوگ اچھی قربانی کرتے ہیں، قربانی کے جانور کے لیے اپنی رقم خرچ کرتے ہیں، فرمایا کہ جس طرح حج کے لیے بندہ اپنی رقم خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 700 گنا بڑھا کر واپس اس کا اجر بھی عطا فرماتا ہے، اور غیب سے اس کے لیے رزق میں فراوانی اور کئی گنا زیادہ واپس اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ما انفقت الورقہ فی شیء افضل من نخیرۃ فی یوم عید۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نیک کاموں میں خرچ کی جانے والی رقم میں سب سے افضل رقم وہ ہے کہ جس کے ساتھ بندہ قربانی کا جانور خریدتا ہے۔ یوں تو پورا سال بندہ رقم خرچ کرتا رہتا ہے، صدقات کرتا رہتا ہے، خیرات کرتا رہتا ہے، صدقہ جاریہ دیتا رہتا ہے، اللہ کے راستے میں بے حساب غریبوں کی، ضرورت مندوں کی مدد کرتا رہتا ہے۔ لیکن حضور نبینا علیہ السلام نے فرمایا کہ سارے خرچوں وچوں سب تو بہترین خرچ اللہ نے وہ پسند ہے جڑا بندہ قربانی دے جانور تے خرچ کرتا ہے۔ اب آپ اندازہ لیں کتنی بڑی سعادت، اور پھر اس کی فضیلت کیا بیان کر دی؟ فرمایا کہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو ہے وہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، جو ہے وہ اس کو سعادت اور نیکی عطا فرماتا ہے۔
پھر اسی طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ترغیب دی ہے کہ جو بندہ قربانی کرتا ہے، مثلا یہاں تو پاسبل نہیں، ہم اپنی قربانیاں بھیج دیتے ہیں پاکستان میں یا جن اسلامک ممالک کے اندر قربانی لوگ کرتے ہیں، جو لوگ قربانی کرتے ہیں وہ اگر وہاں موجود ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ قربانی کرتے وقت اپنے جانور کے پاس موجود رہیں، اور جانور کے پاس موجود رہیں، اور اس وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تیری بارگاہ میں ہم نے اس جانور کو پیش کیا ہے، اپنی بارگاہ میں اس کو قبول و منظور فرما۔ پھر اسی طریقے سے اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر قربانی کو پیش کرتا ہے، تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو لوگ قربانی کرتے ہیں تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی اولادوں کو، والدین کو چاہیے کہ اپنی اولادوں کو اس طرف ترغیب دیں قربانی کے لیے، ان کو سکھائیں کہ قربانی کیا ہے، قربانی کی فضیلت بتائیں۔ اور اگر ان کے بچے صاحب نصاب ہیں تو دیکھیں ہمارے جو بچے ہوتے ہیں نوجوان، ان کو اکثر پتہ نہیں ہوتا، تو والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی بچہ ان کا جوان بچہ ہے، بالغ ہے یا بچی بالغ ہے، تو اس کے اندر قربانی کی نہ صرف ترغیب دیں بلکہ جس وقت قربانی کرے تو اس کو ساتھ کھڑا کریں، اور یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ جیسے حدیث پاک کے اندر آتا ہے، یہ حدیث پاک میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا بنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا، اور حضور نے فرمایا یا فاطمہ، تو اے میری فاطمہ، قومی الی اضحیاتک، حضور نے فرمایا کہ حضور نے حضرت فاطمہ کی قربانی تھی، سرکار کی بھی قربانی دے رہے تھے، اور سیدہ کائنات کی بھی قربانی تھی، حضور علیہ السلام نے سیدہ کائنات کو بلایا اور فاطمہ فرمایا یا فاطمہ، تو اے میری فاطمہ، قومی الی اضحیاتک، فرمایا کہ آؤ اپنی قربانی کے پاس کھڑے ہو جاؤ، میں تیری طرف سے قربانی کر رہا ہوں۔ اس حدیث سے کیا سبق ملا ہے کہ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو جب قربانی کریں تو ساتھ کھڑا کریں، ان کو بتائیں کہ یہ قربانی آپ کی طرف سے کی جا رہی ہے، یہ قربانی آپ کے والد کی طرف سے کی جا رہی ہے، یہ قربانی آپ کے خاندان کے فلاں کی طرف سے کی جا رہی ہے، یہ سنت رسول ہے۔ اور فرماتے کہ حضور علیہ السلام نے سیدہ کائنات کو قربانی کے سامنے کھڑا کیا اور فرمایا کہ فَأَشْهَدِيهَا فَإِنَّا لَكِ بِأَوَّلِ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِنْ دَمِهَا أَنْ يَغْفِرَ لَكِ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فاطمہ اپنی قربانی کے پاس کھڑی ہو جا، کیونکہ اس کے خون کے قطرے کو زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ تیرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے۔ یعنی حضرت سیدہ کائنات کو اپنی قربانی کے پاس کھڑا بھی کیا، اور کھڑا کرنے کے بعد پھر حضور علیہ السلام نے ان کو ترغیب دی کہ اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا بینیفٹ کیا ہے۔ فرمایا کہ اس کا قطرہ خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، تمہارے جو ہے وہ تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جب یہ بات انہوں نے حضور علیہ السلام نے فرمائی تو وقالت، سیدہ کائنات نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آلنا خاصتاً اہل البیت، یا رسول اللہ یہ جو آپ نے اجر بیان فرمایا ہے کہ اپنی قربانی کے پاس کھڑی ہو جا اور تیری قربانی کرنے کے قطرہ خون سے پہلے اللہ تیرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا، یا رسول اللہ کیا یہ خاصیت صرف ہم اہل بیت کے لیے ہے، او لنا وللمسلمین، یا پھر اور عام مسلمانوں کے لیے بھی یہی اجر ہے؟ قالا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بل لنا وللمسلمین، حضور نے فرمایا یہ ہمارے لیے بھی یہ اجر ہے، اور کائنات میں میری امت میں سے جو بھی اہل ایمان جب بھی قربانی کریں گے، فرمایا قربانی کے جانور کا قطرہ خون زمین پر گرنے سے پہلے خدا ان کی مغفرت کر دے گا۔ یہ اللہ تعالی ہمیں زندگی میں یہ تو مواقع عطا فرماتا ہے، تو یہ جو دن ہیں یہ اللہ کے ذکر کے دن ہیں، قربانی کے ایام ہیں، اور قربانی کرنے سے، قربانی کے ہر جانور کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ
قربانی کرنے والے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یہ اللہ کے قرب کے دن ہیں، خدا کے ذکر کے دن ہیں. اللہ تعالیٰ ان لمحات کو ہمیں جو ہے وہ محبوب انداز سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.